نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے دیر ہو گئی پہنچنے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ حضرات اپنی شکل و صورت سے، اپنی وضاحت سے، اپنے لباس سے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں. دنیا کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کی کیا مشیت ہے آپ لوگوں کو یہاں بھیجنے کی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے. لیکن بظاہر لوگ یہاں آئے ہیں اپنے ملکوں کے حالات میں پھنسے ہوئے ہو کر روٹی روزی کمانے کے لیے دنیا یہاں آئی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. آدمی اس جگہ کو جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، بہن بھائی رہتے ہیں، عزیز رشتے دار رہتے ہیں، جہاں اس کی مادری زبان بولی جاتی ہے، ان تمام جگہوں کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں جہاں کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، رشتے دار نہیں ہے، وہاں آیا ہے. کس لیے آیا ہے؟ اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے، راستے تلاش کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ حضرات کا یہاں رہنا اللہ اس میں خیر مضمر فرمائے اور آپ چین و سکون، عزت و آبرو اور دین و ایمان کے ساتھ یہاں رہیں. آپ کی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے. اس صورتحال کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص شہر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. انسان جہاں بھی جائے گا دنیا میں، اسلام کی تعلیمات اس کو راستہ دکھلائیں گی. زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ اسلام کی پہنچ سے یہ باہر ہے اور اسلام نے اس سلسلے میں تعلیم نہیں دی ہے. بلکہ انسان کوئی بھی زبان بولتا ہو، دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی ہو، کسی طرح کے حالات میں پھنسا ہوا ہو، اس کے لیے ایک راستہ اسلام نے بتایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہی اسلام کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اس کے لیے خیر کا راستہ ہے. اس کے سوا کسی راستے پر چل کر اسے خیر میسر نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. میرے بھائی، کمانے، کھانے، رہنے، سہنے، خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے،
انسانیت کے اعتبار سے قطع نظر مذہب کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے یا حکومت دینی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے رہنے پر بھی اسلام نے راستہ بتایا ہے اور وہی خیر کا راستہ ہے، اس کے سوا کسی دوسرے راستے میں خیر نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کیونکہ سب لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کھانے کمانے کے لیے یہاں اپنے عزیز رشتے داروں کو بلا کر رہے یا یہاں رہیں اور اپنے ماں باپ اور عزیز رشتے داروں کی وہاں جو اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کی کفالت کریں۔ ہر صورت کے اندر اسلام کیا کہتا ہے اور اس راستے پر چل کر فلاح و بہبود دنیا اور آخرت میں مل سکتی ہے۔ میں نے اسی سلسلے کے اندر یہ چند آیتیں پڑھی، دیر بہت ہو گئی ہے اس لیے میں مختصر انداز میں کچھ کہہ کر اجازت چاہوں۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ہم کا سکارا عام طور پر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ چکے ہیں اور بچوں کو بھی یاد رہتی ہے، بڑوں کو بھی یاد رہتی ہے۔ 20ویں سپارے کے اندر یہ چند آیتیں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف کے پاپ کو کرنے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے، بڑا خسارہ۔ تطفیف کا گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ بڑا گناہ ہے، بڑا پاپ ہے۔ یہ گناہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہنم میں ایک خاص جگہ ہے جس کا نام وعید ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تطفیف کے گناہ کو کرنے والوں کے لیے عام جہنمیوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کے لیے خاص جہنم میں جگہ بنائی گئی ہے جس کا نام وعید ہے۔ وہ وہاں رہ کر اللہ کے عذاب کو ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تطفیف کا پاپ اور گناہ کرنے والے آدمی کو کل قیامت کے دن جہنم میں پہنچایا جائے گا تو وہ شرابیوں کے ساتھ نہیں رہے گا، کبابیوں کے ساتھ جہنم میں نہیں رہے گا، بدکار لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ پاپ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے وہاں پاپی کے رہنے کے لیے ایک خاص جگہ وعید بنائی گئی ہے، وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں تھا کہ تقسیم بھی کوئی پاپ ہے۔ یہ پاپ ہے کیا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پاپیوں کے لیے خاص جگہ ہے جہاں یہ اللہ کے عذاب کو بھگتیں گے۔ قرآن اگلی آیت میں بتاتا ہے کہ یہ پاپ کیا پاپ ہے اور یہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تطفیف کا پاپ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب کہیں سے اپنا مال خریدتے ہیں پیسے دے کر کے، تب تو بالکل آنے پائی سے حساب کرتے ہیں، نہ ایک گرام چھوڑتے ہیں، نہ ایک گرام کا خسارہ برداشت کر سکتے ہیں۔ مکمل جتنے پیسے دے رہے ہیں ناپ توڑ کر کے بالکل اتنا ہی لے لیتے ہیں، بالکل حساب صاف۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب اس مال کو لے کر اپنی دکان میں آتے ہیں اور یہاں دوسرے کو بیچتے ہیں تو ہر بیچنے کے اندر
تھوڑا بہت گرام 2 گرام کا خسارہ دے دیتے ہیں اس کو، پیسے جتنے ہی دیتے ہیں مال اتنا نہیں دیتے۔ جہاں اپنا لیا وہاں ایک گناہ بھی چھوڑا نہیں، یہاں پہ تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جب اپنی دکان پر لا کر کسی دوسرے کو دیتے ہیں مال تو وہاں ہر گاہک سے 1 گرام 2 گرام کی کمی کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم میں ایک خاص جگہ اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے، جس کا نام ہے ویل۔ وہاں رکھا جائے گا اور وہاں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ چیز کیا ہے؟ گناہ 2 طرح کے، ایک گناہ وہ ہیں جو جن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، درمیان میں کسی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا شراب مت پیو، آدمی شراب پیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جوا مت کھیلو، آدمی جوا کھیلتا ہے۔ جن گناہوں کے اندر آدمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، عورت کو کہا کہ پردہ کرو، عورت پردہ نہیں کرتی۔ یہ وہ گناہ ہے جن کو شریعت میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ۔ ایک تو یہ گناہ ہے، ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی آدمی کا حق لے لے، آدمی آدمی کے اوپر ظلم کرے، جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ حقوق اللہ کو معاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ وہ گناہ ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جس کو فرشتے نے لکھا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، اللہ چاہے گا تو کچھ دن عذاب بھگتا کر کے اس مومن کو ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے نجات ملے۔ اس کے پاس جو گناہ تھے وہ اللہ کے گناہ، ان کا کہنے کو نہیں مان رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گناہ، آدمی آدمی پر ظلم کرے، آدمی آدمی کا حق لے لے، آدمی آدمی کی امانت پر قبضہ کر لے، کسی کے مال کی چوری کر لے، یتیم کا حق لے لے، باپ کی چھوڑی ہوئی دولت جس کے اندر باپ کی اولاد بیٹے بیٹیاں سب شریک تھے، بیٹوں نے بیٹی کا حق لے لیا، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک خود جس کا حق لیا ہے اس سے معاملہ صاف نہیں کر دے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب بات کیا ہے؟ اس آدمی نے 50 سال دکان کی مثال کے طریقے پر، اور روزانہ اس کے پاس 100 گاہک رہے آتے ہیں،
اور یہ ہر گاہک کے حق میں سے لیتا رہا، گرام 2 گرام اس نے اس کے اندر سے کم پیسے لے لیے، لیکن گاہک کو مال نہیں دیا۔ اب 50 سال میں کتنے ہزار آدمی ہوں گے سب قیامت کے دن جو اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اے اللہ ہمارا حق دیا، اس کا حصہ حق دے گا۔ وہاں تو کوئی دولت ہے نہیں دنیا کی، نہ گیہوں ہے، نہ جو ہے، نہ جوار ہے، نہ باجرہ ہے، نہ دال ہے، نہ چاول ہے۔ وہاں تو انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں جاتی سوائے عمل۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا جنازہ اٹھتا ہے اور لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو اس کے ساتھ جو چیزیں جاتی ہیں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے عزیز رشتے دار ہوتے ہیں جو آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں یا آگے آگے چلتے ہیں جنازہ لے کر۔ دوسرے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا مال چلتا ہے۔ اس زمانے میں تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اندر باغیاں اور غلام چھاتی پیٹتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں اس کا عمل ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں قبر میں رکھ کر کے، ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے قبر میں۔ فرماتے ہیں اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے عزیز رشتے دار بھی واپس آ جاتے، یبقى معه عمل، اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا، جس کا حق لیا تھا، یہ مٹنے والی چیز نہیں، یہ تو اس کے ساتھ قبر کے اندر ساتھ ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو یہ جو فرشتوں نے فائل تیار کی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ فائل اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس فائل کو لے کر اٹھے گا، چلے گا میدان محشر کی طرف۔ یہ چیز مٹنے والی نہیں ہے۔ اب کل قیامت کے دن لوگ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اللہ کے سامنے لے جائیں گے، اے اللہ ہمارا حق دلوائیے، اس نے ہمارا حق لے رکھا ہے۔ دنیا میں تو کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن کل اللہ کی عدالت میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کچھ کسی آدمی نے کیا ہے وہ سب اس کے سامنے ہوگا۔ وہاں ان کے سامنے یہ بھی ہوگا، مظلوموں کے سامنے ظالم کا ظلم بھی ہوگا، اور ظالم کے سامنے خود اس کا ظلم بھی ہوگا، اور یہ اس کو لے کر کے جائیں گے کہ ہمارا حق دلا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑا غصہ ہوگا، فرمائے گا ادی الامانہ، اس کا حق دے۔ جو تو نے 1 گرام، آدھا گرام، 2 گرام کر کے دیا تھا، آج اس کا حق دے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ دائیں بائیں دیکھے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا، اللہ سے کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، اے اللہ کہاں سے تو دنیا تو ختم ہو گئی، جو لیا تھا آپ کو کی نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق دے، دوبارہ پھر فرمائیں گے۔ یہ کہے گا کہ اے اللہ کچھ تو سن لیجیے، میری بات کہاں سے آ کر، پھر تیسری مرتبہ یہی فرمائیں گے عبد الامانہ، حق دے اس کا جو تو نے لے رکھا ہے۔ یہ کہے گا کہ کہاں سے میرے پاس سنی، فرماتے ہیں کہ عذاب میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ ایک
تصویر ہے جس کو حقیقی تصویر ہے، جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ بڑا خسارہ ہے اور جہنم میں خاص جگہ ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ جس کسی انسان نے کسی دوسرے کا حق لیا ہے، چاہے ایک رتی کے برابر کیوں نہ ہو، وہ مظلوم کل اس کا ہاتھ پکڑ کر گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے رہے گا۔ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ فقیر کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے پوچھنے پر صحابہ نے فرمان کیا کہ یا رسول اللہ، فقیر تو وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ فرمایا میری امت کے اندر خاص طور پر واقعتاً اور حقیقی فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر کے آیا، روزے بھی لے کر کے آیا، حج بھی لے کر کے آیا، صدقات بھی لے کر کے آیا، یہ تمام اچھے کام دے کر کے آیا، لیکن دنیا میں اس کا حق لیا تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس کو مارا تھا، اس کو ذلیل کیا تھا۔ ایک خلق خدا اپنا حق لینے کے لیے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے دربار میں اللہ کہے گا حق دے، کہاں سے دے گا؟ جو لیا تھا وہ نہیں ہے، جو پیسہ کوئی چھینا تھا وہ نہیں ہے، کہاں سے دے گا؟ کوئی نماز کا ثواب لے کر کے جائے گا، کوئی زکوٰۃ کا صدقے کا ثواب لے کر کے جائے گا، کوئی حج کا ثواب لے کر کے جائے گا۔ اگر پورا ہو گیا چلیے چھٹی مل گئی، اور اگر پھر بھی پورا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ان جو مظلوم ہیں ان کے گناہوں کو لے کر اس کے سر پر ڈال دے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ آزاد ہو جائے گا اپنے گناہوں سے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان نے کسی انسان کا حق لے لیا، اس کی معافی توبہ اور استغفار سے نہیں ہے۔ بھائی یہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن ایک بڑی مختصر سی کتاب ہے، تفصیلات اس کے اندر مسائل کی عام طور پر نہیں ہے، اگر ہیں تفصیلات تو معاملات کی ہیں، یعنی مال جن کا حق ہے ان کو لینے دینے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن اترا اور تفصیلات کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا وارث کون کون ہوگا، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن ایک مختصر سی کتاب ہے، عام حالات کے اندر تفصیلات اس کی نبی کریم علیہ السلام بتاتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس طرح رکوع کیا جائے گا، کس طرح سجدے کیے جائیں گے، کس نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کس نماز میں کتنی، یہ تفصیلات قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک مختصر سا حکم ہے، نماز پڑھو۔ اس نماز کا وقت کیا ہے، اس نماز کے اجزاء کیا کیا ہیں، کس طرح قیام کیا جائے گا، کس طرح رکوع کیا جائے گا، یہ تفصیلات پر ان تفصیلات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا بطریق وحی اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ نماز کون سی، کتنی رکعت ہے، کس وقت ہوگی،
آپ کو تفصیلات بتا، آپ نے صحابہ کو کر کے نکلا دیا اور اپنی زبان مبارک پہ حکم دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تخفیف اپنا حق پورا لے لینا اور دوسرے کے حق میں کمی کر لینا، قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے خرید و فروخت کی مثال دے دی۔ اپنا حق پورا خرید لیا، جتنے پیسے دیے تھے ایک پیسے کی بھی چھوٹ نہیں دی، کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن جب دوسرے کا حق دینے کا نمبر آیا تو اس کے اندر دوسرے کے حق کو مار لیا، چھین لیا۔ ایک مثال دی ہے خرید و فروخت کی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تخفیف کا باب صرف خرید و فروخت میں نہیں ہے۔ جہاں آدمی ایک ہاتھ سے اپنا حق لیتا ہے اور جہاں دوسرے ہاتھ سے دوسرے کا حق دیتا ہے، اگر اس کے اندر اپنا حق پورا لے کر دوسرے کے حق میں کٹوتی کرتا ہے، وہ تخفیف ہے۔ مان لیجیے اولاد نے اپنا حق اپنے ماں باپ سے پورا لے لیا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا اور 2-2.5 سال تک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، باپ کے پیسے پر پڑھ لکھ کر کے جوان ہو گیا۔ اب جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کے حق کے ادا کرنے کے اندر کمی کر رہا ہے، اپنا حق پورا لے لیا، مر جاتا اگر پورا حق نہ دیتی۔ لیکن جب ماں بوڑھی ہو گئی اور مان لو باپ کا انتقال بھی ہو گیا اور تنہا ماں ہے، اب اس کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ تخفیف ہے۔ جہاں بھی مان لیجیے شوہر نے بیوی سے اپنے حق کو پورا لے لیا اور رات اور دن لیتے لیتے بوڑھا ہو گیا، جہاں بیوی کا حق ادا کرنے کی نوبت آئی وہاں اس کے اندر کمی کر دی، وہی لوں تخفیف ہے۔ پڑوسی سے آدمی اپنا حق پورا لے لیتا ہے، جب پڑوسی کا حق ادا کرنے کی نوبت آتی اس میں کمی کر لیتا ہے، وہی لوں ایک جگہ نہیں ہے۔ طالب علم ہے، اساتذہ سے اپنا حق پورا لے لیتا ہے، مدرسے سے اپنا حق پورا لے لیتا ہے، مدرسے اور استاد کا حق جہاں پورا کرنے کا موقع آتا ہے اس میں کمی کر لیتا ہے، وہی نقطے کسی ایک چیز کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے وہ کر کیا رہا ہے۔ حقوق العباد جنہیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا حق ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کا حق ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کا حق ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، آدمی نے اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کے حق میں کٹوتی کر رہا ہے، حکم یہ کیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تخفیف کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور بنیاد کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ کیا ہے یہ گناہ؟ اس سے کہ حقوق العباد کی معافی اللہ نہیں فرمایا۔ ایک پیسہ بھی اگر کسی کا لیا ہے یا ایک بارش کے برابر کسی کا حق چھین لیا ہے، تب قیامت کے دن اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ جس کا حق لیا ہے وہی معاف کر دے، آزاد ہے۔ اس لیے جس طرح اللہ کا گناہ کر کے معافی کا طریقہ استغفار ہے، اللہ نے فرمایا ہے معافی مانگ، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر اللہ نہ فرمائے، لیکن انہیں کو معاف کرے گا جو اللہ کا حق ہے۔ آدمی نے آدمی کا حق لے لیا،
اور اللہ سے کہتا ہے کہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے اوپر پردہ نہیں رکھا ہے، ہوگا کیا کیا؟ حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ وہ فرشتہ جس فائل کو تیار کر رہا ہے اس فائل کے اندر جہاں عقیدے کا ہے، عقیدہ کیسا تھا یہ ایک الگ فائل ہے، جہاں عبادات کے اندر اس نے کوتاہی کی، اللہ کا حق ادا کرنے کے، وہ ایک فائل الگ ہے۔ وہ جو فائل ہے جس کو میں نے کہا حقوق العباد کی فائل، وہ الگ فائل ہے، مطلب اللہ اس فائل کے اندر اپنی طرف سے معافی کر دے یہ نہیں ہوگا، وہ جس کا حق لیا ہے یہ اس کا حق ہے، وہ اگر معاف کرے گا تو معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو موت سے پہلے جس کا حق لیا ہے اس کا حق ادا کر، کتنوں کا حق ادا کرے گا؟ 10,000 آدمیوں کا حق لے رکھا ہے، اسے کیا معلوم ہے کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے، کس کے حق کو دنیا میں ادا کرے گا؟ یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دے، مگر اتنی بڑی تعداد ہے کس کے گھر جا کر کے معاف کرائے گا؟ ایک پورا مسئلہ ہے، جب نہیں ہوگا تو موت آئے گی تو کل قیامت کے دن جو کچھ اپنے ساتھ عمل صالح لے کر چل رہا ہے، نماز روزہ حج زکات عمرہ، یہ سب قیامت کے دن لوٹ جائے گا۔ اور کون لوگ لوٹ کر لے جائیں گے؟ وہ جن کے حق کو اس نے دیا۔ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آدمی کا معاملہ صرف خرید و فروخت اور کاروبار کی کا نہیں ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے ان کا معاملہ، بوڑھے ماں باپ کا معاملہ بھی ہے، اپنے رشتے داروں کے معاملات بھی ہوتی ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق اور معاملات۔ ہر جگہ آدمی مومن کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح اپنے حق کو لینے سے محبت رکھتا ہے دوسرے کے حق کو دینے سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ایسی چیز نہ ہو کہ آدمی جا رہا ہے اور اپنے ساتھ ہزاروں آدمیوں کے حقوق لے کر جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آدمی کو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ موت آئے تو اس حال میں نہ آئے گردن کے اوپر سے قرآن کہتا ہے اگلی آیت میں الا يظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا دنیا میں دوسروں کا حق مار لینے والے یہ نہیں خیال کرتے کہ اس زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا؟ کس دن؟ فرماتے ہیں اس دن زندہ کیا جائے گا جب لوگ، ساری دنیا کے لوگ، آدم سے لے کر اور آخری قیامت کے دن تک جتنے لوگ ہیں، یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب کے سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو۔ کیا مطلب؟ کھڑے ہو کر کے اپنے کیے کا دنیا کی زندگی کا حساب دیا پھر کیوں حساب کرتے ہو؟ میرے بھائی یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ہر آدمی کو موت آنی ہے اور ہر آدمی پیسہ کماتا بھی ہے اور خرچ بھی کرتا ہے۔ اب میں جانتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تو سب ایک ہندوستان کا، باقی دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جو لوگ یہاں اور ہر شخص اپنا کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، ہر سنت کی زندگی کرتا ہے، لیکن دنیا ہی کی زندگی آئی موت کی بات نہیں، وہ اس سے زیادہ کٹھن زندگی ہے۔ اللہ کے خوف کسی کے دل میں ہے تو اس کے لیے وہ زندگی گلزار ہے، جنت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی محبت میں اپنے آخر کو برا رہا تو کل اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور وہ حساب ہے۔ آپ حضرات کو
سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ساری دنیا کماتی ہے اور ساری دنیا خریدتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن آگے بڑھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ 5 سوال نہ ہو جائیں اور اس آدمی کو ان 5 سوالوں پر جواب نہ دینا پڑ جائے۔ وہ ضروری ہے، میں صرف 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے مال کے بارے میں 2 سوال۔ پہلا سوال ہے ایک پیسہ تو دنیا میں کروڑ کا مالک تھا، 50 کروڑ کا مالک تھا، 1000 کروڑ کا مالک تھا، یہ بتا ایک پیسہ کہاں سے کمایا ہے؟ حلال کمایا ہے، حرام کمایا ہے؟ آج ہمیں عذاب آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو خدا کی عدالت ایسی نہیں ہے جس میں جھوٹ بولے۔ پھر یہ ہو چکا ہے صاحب، اب ہمیں یہ بتاؤ جو کمایا تھا ایک پیسہ خرچ کہاں کیا ہے، اس کا بھی حساب۔ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا خدا کی عدالت، لیکن ایسے بھی پہلوان ہوتے جو کہیں گے اے اللہ ہمارے تو یہ تو نامہ اعمال سیاہ ہے تیرا، کہے گا اللہ میاں میں نے تو نامہ اعمال میرا تو بالکل صاف تھا، میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور یہ ہمارے فرشتوں نے لکھا ہے، تو کہے گا کہ اے اللہ فرشتوں سے تو میری دشمنی بالکل عالم ازل میں جس دن آپ نے آدم کا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اسی دن سے میری مخالفت ہے۔ جب آپ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے سنا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو ساری دنیا میں فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا، قتل و غارت نہیں کرے گا؟ اے اللہ اس کو بتا، ہم ہیں خلیفہ بننے کے لائق، نسبح بحمدک ونقدس، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے آدمی کو آپ بنا رہے ہیں۔ یہ کہے گا دیکھو کیسا پہلوان پڑھا لکھا سمجھدار ہے کہ اے اللہ ہماری اور فرشتوں کی مخالفت ان سے نہیں کی، جس دن آپ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، آپ اسی کی تیار کی ہوئی فائل کو ہمارے خلاف پیش فرما رہے ہیں۔ آپ کی عدالت کا تو بڑا دنیا کے اندر ہوتا، یہ کیسی عدالت ہے؟ تو اب قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، بڑا چبڑ بول رہا ہے، آج ہم اس کے منہ پر تھوڑی دیر کے لیے مہر لگا دیتے، بولنا بند، کان اپنا کام کر رہے ہیں، سن رہا ہے، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، زبان بند ہے، پھر کیا ہوگا؟ مہر لگا دیں، فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کا ہاتھ بولے گا، اے اللہ مجھ سے حرام کموایا تھا، اس نے مجھ سے قتل کروایا تھا، مجھ سے ظلم کروایا تھا، مجھ سے چوری کروائی تھی، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا، اور گواہی دے کے پیر ہم لے کر کے گئے تھے، اس کو ہمیں چلوایا تھا اس نے قتل کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا، سن لیں گے کان کہ کیا ہوا، کیسے ہوا،
تو یہ اپنے ہاتھ پیر پیٹ سے ہے ارے بدنصیب پیٹ تجھی کو بھرنے کے لیے تو میں نے حرام کمایا تھا اور یہ کہے گا نہیں میں شہید تمہارے یہاں تم نے میرے خلاف گواہی کری انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہاتھ پیر پیٹ ہر چیز کہے گی اللہ نے ہم سے بلوایا جس اللہ نے زبان دی کہ ہر ایک کو اور وہ بولتا تھا اس زبان سے اللہ نے ہم سے کہا کہ بولو ہم بولنے لگے دنیا میں شور آدمی مچاتا میرا ہاتھ کھول دیا میرا سر کھول دیا میرے پیر کو توڑ دیا پتہ چلے گا اسے جواب پہ کہیں گے ہم کچھ تیرے ساتھ تعلق نہیں ہم تو اپنے اللہ سے بنتے ہیں اللہ نے جو ہمیں زبان دی اور کہلوایا کہو حقیقت کو اگلو ہم نے حقیقت کو اگل کر کے رکھ دیا میرے بھائی سمجھنا چاہیے اور اللہ نے بہت راستے کھول رکھے ہیں توبہ گناہوں سے توبہ کرو اور اگر کسی کا حق ہے گردن کے اوپر موت سے پہلے اس حق کو کرو دنیا میں اسلام میں کمانے کی کوئی حد نہیں چاہے جتنا کماؤ اسلام ایسا مطلب نہیں ہے کہ بس کماؤ اتنا کماؤ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر صحابہ بڑے بڑے دولت مند صحابہ جب سب کے سب فقیر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غزوے کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی چندہ لا کر کے رکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لے گئے اور 1000 سونے کے سکے لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کو گود میں آئے بعض روایات میں آتا ہے پھر آپ نے فرمایا پھر گئے گھر سے 1000 لے آئے پھر فرمایا پھر گئے 1000 لے جو آدمی چندے کے اندر 3,000 سونے کے سکے لے 1,000 اونٹ اور گھوڑے بہترین سے بہترین لا کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے اس کے گھر کے اندر کتنی دولت ہوگی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت دولت مند آدمی تھے ایک دن ان کا سامان آیا نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد آج تو ٹرک میں آتا ہے سامان زمانے کے ٹرک تو اونٹ ہے اتنے اونٹ آئے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا سارا بازار بھر گیا سامان سے وہ اونٹوں کے اوپر شور مچ گیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوایا کہ عبد الرحمن اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے تو چند روز گزرے ہیں تم نے اپنے دل کو اتنا دنیا سے اٹکا دیا کہ سارا شور مچا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اتنے بڑے تاجر ہیں اور اتنا سامان آیا کہلوایا کہ ام المؤمنین نے یہ تو میرا مشغلہ ہے میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو بیعت کی تھی آخرت کے فکر کی تو میرا خط نہیں ہوا میں اس سے دورہ بھی لکھ رہتا ہوں مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر آنے لگے کہ ہمیں اتنے من دے دو وہ کہتا تھا ہمیں اتنے من دے دو پھر کہتا تھا اتنے من دے دو عبد الرحمن سب کو کہتے کہ میں نے فروخت کر دیا میں نے فروخت کر دیا اب میرے پاس کچھ نہیں لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن مدینہ منورہ میں دولت مند تو ہم لوگ ہیں ہم خریدیں گے وہ کون آ گئے لوگ جو تمہارا سامان خرید کر کے لے گئے فرمایا میں نے اس ذات کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے اور سارا کا سارا مال اللہ کے نام کے اوپر صدقہ کر دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوا کر بھیجا میری کاروبار اور تجارت نہیں ہے میرے بھائی اپنی آخرت کی خاص طریقے پر حقوق و عبادت کی ادائیگی میں آدمی بہت جس طرح اپنے حق سے محبت ہے دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے
اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہماری موت آئے تو اس طرح آئے کہ ہماری گردن کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے اور دلوں کے اندر اللہ اپنی خشیت عطا فرمائے، خوف آخرت پیدا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی جنت کے اندر شفاعت میں شفاعت میں فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی